السلام علیکم کینسر آ، کیسے ہیں آپ؟ آپ نے ذرا سا کہا ہوگا کہ میں اصل میں کینسر سرطان سوچ رہا تھا اردو نام۔ ہمیں عجیب و غریب سی عادت ہو گئی ہے، غیر محسوس طریقے سے ہم اپنی زبان سے دور ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے الفاظ جو کبھی عام رائج تھے انگریزی کی وجہ سے وہ اتنے ہو چکے کہ ہمیں فوراً اپنا اردو کا وہ یاد بھی نہیں آتا۔ اور ویسے تو میری غلطی ہے، مجھے بالکل آنا چاہیے، لیکن ایک لمحے کو میں بھی رک گیا تھا۔ رکنے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی تھی پچھلے پروگرام میں۔ اگر آپ جیمنائی سنیں گے تو آپ کو وہاں اس کا جواب ملے گا، اور وہ یہ تھا کہ مرکری اس وقت اینٹی کلاک وائز چل رہا ہے۔ اچھا، ایک پلانٹ جب اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے تو وہ تمام برتھ چارٹ میں آپ کا کوئی بھی سائن ہو اس میں مختلف طریقے سے افیکٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ چونکہ میرا اپنا رولنگ پلانٹ مرکری، اس لیے میں بھی کہیں کہیں کچھ چیزوں کو بھول رہا ہوں، کنفیوز ہو سکتا ہوں، لہٰذا ایسی کوئی چیز لگے تو اگنور کیجیے گا، غلطی ہے نا، ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی یہ پروگرام جو ہے نا ہم ون گو میں ریکارڈ کرتے ہیں، کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہوتی، کوئی مسالہ نہیں بھرا جاتا، دل کی بات اور جیسے دل میں آتی ہے اسی طرح زبان سے ادا ہوتی ہے اور آپ تک پہنچ جاتی ہے، بغیر کسی مرچ مسالے کے۔ سچی بات، کھری بات، صاف سی بات، آسان سی بات۔ تو جناب، آپ کا رولنگ پلینٹ مون تھوڑا سا افیکٹ کر رہا ہے، ایک خاص پریشر میں بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں جا کے کچھ ایسی صورت بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ اپنے قریبی لوگوں سے کچھ شکوہ پیدا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اعتراض ہو سکتا ہے کسی جوائنٹ پراپرٹی سے متعلق، اپنے شیئر سے متعلق، اور خاص کر ایسے رشتہ داروں سے جو دور رہنے والے ہیں۔ آپ پاکستان میں ہیں، کوئی باہر ہے، آپ باہر ہیں، پاکستان میں آپ کے رشتہ دار ہیں، تو یہ ان سے متعلق بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ تھوڑے سے جذباتی ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جذباتی اس سینس میں کہ شاید کوئی آپ ایسا روحانی سفر کرنا چاہتے تھے، کہیں جانا چاہتے تھے، نہ جا سکے، وہ افسردگی سی پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ کوئی بات نہیں، پھر صحیح، وہ کہتے ہیں نا، زندگی ہے تو سب ملے ہیں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے اور صحت رکھے آپ کی۔ جناب، جوپیٹر آپ کی خواہشات کے گھر میں موجود ہے، پوری آب و تاب کے ساتھ۔ یہ وقت ہے بہتر فیصلے کرنے کا، خاص کر بچوں سے متعلق فیصلے کرنے کا، ان کی تعلیم سے متعلق رائے دینے کا، ان کی شادیوں سے متعلق کام کرنے کا۔ تو جناب، کینسیرین خواتین و حضرات یہ خاص کر، اور اس میں بھی خاص کر میں یہ کہوں گا مون اس لیے کہ مون رشتوں میں فیمیل رشتوں کو ڈیل کرتا ہے، بیٹیوں کو ڈیل کرتا ہے۔ بیٹیاں ویسے بھی بڑی پیاری ہوتی ہیں، اور ان سے متعلق ہمیشہ پیار اور محبت کا اظہار کیا کیجیے گا۔ ویسے آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ بھی مون ہی ہے۔ مون کے لوگ ویسے جسے کہا جاتا ہے نا، کینسر کے لوگ جو ہے فیملی سے متعلق افراد ہوتے ہیں، انہیں اپنے افراد خانہ بہت پیارے ہوتے ہیں اور بڑا محبت سے رہنے والے ہوتے ہیں، پیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ جناب، یہ آپ کی صفت بھی ہے، بڑی اچھائی بھی ہے، لیکن اس محبت کبھی کبھی اتنی زیادہ سخت ہو جاتی ہے کہ جہاں بہت زیادہ اوور پوزیسو ہو جاتے ہیں اپنی محبت میں، فکر میں، کہ کوئی بچہ جا رہا تھا، نہ جانا، کچھ ہو نہ جائے، کچھ بن نہ جائے، بچے اریٹیٹ ہوتے ہیں تھوڑا سا، تو ذرا سا فلیکسیبل بھی ہوں، ریلیکس بھی ہوں، انہیں جانے بھی دیجیے گا، ان کے بارے میں کمفرٹیبل بھی ہو۔ کوئی بات نہیں، اگر بچہ گرتا ہے، چوٹ آتی ہے تو وہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، چھوٹی موٹی چوٹیں جو ہے مضبوط کرتی ہیں۔ وہ پرندے جو اڑنا نہ جانے، اڑنے کی کوشش نہ کریں، وہ پرواز نہیں کر سکتے۔ بچوں کو اعتماد ملتا ہے۔ اچھا، دو فائدے ہوتے ہیں بچوں کے۔ چھوٹا بچہ گرتا ہے، ایک تو آپ لپک کے جاتے ہیں، اسے اعتماد ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بچانے والا بھی ہے، یہ ایک محبت کا احساس ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب وہ گرتا ہے، ہم اسے سنبھالتے ہیں تو اسے برداشت پیدا ہوتی ہے، چوٹیں برداشت کرنے کا بھی ہوتا ہے کہ زندگی تو آسان نہیں ہے، ساری زندگی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا تربیت کا عمل اسی وقت سے شروع ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اور جب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہے تو وہ وقت تربیت کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عموماً سمجھا جاتا ہے کینسر یعنی ماں اور باپ بہت کنسرن ہوتے ہیں، اور اکثر ان کے گھروں میں بچوں کی تربیت اور بچوں کے معاملات کے سلسلے میں جھگڑے زیادہ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں پہ بھی کچھ آثار اسی طرح کے دکھائی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے تھوڑی سی یہ تفصیل سے بات کی ہے، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ بعض کا معمولی سی بات بھی بڑی بات بن جاتی ہے، اور وہ بہتری کی بجائے نقصان ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو لہٰذا اپنی عادتوں کو بدلنے کی کوشش کیجیے گا بھائی،
اور بہتر لوگ وہی ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ کچھ اچھی تبدیلیاں جو ہونی چاہیے وہ اپنی زندگی میں پیدا کرتے ہیں. اور ویسے بھی ستارہ جب بہت عروج پہ ہو، جیسا میں نے آپ سے کہا جوپیٹر آپ کے خواہشات کے گھر میں آسانیاں کرنے والا ہے، تو آسانیاں کرنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی پرواز میں وہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو رکاوٹ کا سبب ہے. انہیں اپنے ہاتھوں سے، اپنی سوچوں سے، اپنے قلم سے دور کرنے کی کوشش کیجیے گا، آپ کی زندگی بہتر ہوگی. یہ میرا آج کا موضوع خاص کر بچوں سے متعلق ہے. اگر آپ ماں باپ ہیں، بڑے بہن بھائی ہیں، تو چھوٹوں کے اوپر بڑے پیار، محبت اور شفقت کا مظاہرہ کیجیے گا. جناب مارس آپ کے 4th ہاؤس میں راہو بھی موجود ہے، تو یہاں پہ ایک خاص اینگل ہے. خاص اینگل اس سینس میں بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ جہاں آپ شاکی ہیں اپنے سینئر افسران سے، لوگوں سے، کہ جہاں پہ اگر آپ نے کوئی ایفرٹ کی تھی، کام کیا تھا، تو اس کا جسے کہتے ہیں مناسب آپ کو صلہ نہیں ملا. ٹھیک ہے نا، ڈیو اپریسیشن جسے ہم کہہ سکتے ہیں، جو آپ ایکسپیکٹ کرتے تھے وہ نہیں ہوتی. تو ہو سکتا ہے کہ نظر میں نہ آیا ہو، یا دوسری صورت یہ ہے کہ کام اتنا نہ ہو جتنی آپ کی توقع ہو سکتی ہے. تھوڑا کڑوا جملہ ہے، کیونکہ جو محنت کر رہا ہوتا ہے نا، اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو بہت کچھ کیا ہے، لیکن کبھی کبھی دوسرے کی نظر میں جا کے دیکھیں تو وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، آپ کی خواہشات ذرا زیادہ تھیں. تو لہٰذا کچھ بھی ہو، دونوں صورتوں میں بات تو صبر کی ہے. وقت تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے نا، کبھی کبھی قلم دوسرے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اس کی قلم کی جو نوک ہوتی ہے وہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے، یہ دیکھنے اور سوچنے والی بات ہے. اور ایک چیز اور بھی ہے، اگر قدرت نے آپ کو خود بھی ایسا مقام دیا ہے، آپ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، تو جوپیٹر جو آپ کے خاص اینگل میں، وہ آپ سے بھی محبت کا تقاضا کرتا ہے، رحم کا تقاضا کرتا ہے، معاف کرنے کا تقاضا کرتا ہے، اچھے جذبے دینے کا تقاضا کرتا ہے. تو لہٰذا اس ویک میں اگر یہی بات کروں گا، کیونکہ آپ کے سائن بہت پیارے ہیں، بڑے زبردست ہیں. گیو اینڈ ٹیک پہ رہیے گا، محبتیں بانٹیں، محبتیں ملیں گی، پیار بانٹیں، پیار ملے گا. اور خاص کر جب بچوں سے متعلق میں نے کہا آپ کا وقت ہے، تو پھر یہ وقت ایسا ہی ہوتا ہے کہ خیر مانگے، خیر پلٹ کے آپ کے پاس آئے گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے، اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ساتھ ساتھ لائک بھی کیجیے گا. اور اس کے ساتھ ایک چیز اور، کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں بے دھڑک پوچھے گا، ہم انشاءاللہ آپ کو اس بات کا جواب دیں گے اپنے کمنگ پروگرام میں.